السلام علیکم ویورز، میں ہوں عامر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ود عامر۔ ویورز، میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں ایک اور کیٹیگری کا آغاز کیا ہے جو قصص الانبیاء کے نام سے ہے۔ اس میں آپ کو تمام انبیاء کرام کے قصوں کی معلومات ملے گی۔ آج میں پہلا قصہ اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ، اس میں کیا پیش آیا تھا۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تخلیق آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بریں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس حکم کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ معزز سامعین، ہم نے ان آیات کی مفصل وضاحت تفسیر میں کر دی ہے، یہاں ہم صرف ان آیات کا مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ ترجمہ: اور فرمایا وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے۔ ناظرین کرام، اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جن آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے۔
انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی۔ ترجمہ: اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعد بن جبیر قتادہ اور دیگر علماء نے بھی یہی فرمایا ہے۔ حضرت ربی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ان تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیں تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ ترجمہ: پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ ان کا امتحان لیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو پورے حکمت والا ہے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔ ترجمہ: وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ خود دینا چاہے۔ اسی طرح درجہ ذیل فرمان الہی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو مجھ کو معلوم ہے۔ ایک قول کے مطابق ترجمہ: میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے۔ ترجمہ: کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے؟ ترجمہ: اور جو تم چھپاتے تھے، اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، صدی، دہاق، ثوری اور ابن جریر رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کے اس خیال کی تردید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم فرشتوں سے زیادہ علم والی اور زیادہ معزز ہو۔
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ تخلیق آدم علیہ السلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے واقعات تخلیق آدم و حوا علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔